کہ اگر یہ آپ آج بھی چاہتے ہیں تو ایسے ہی رہ سکتے ہیں. کہ یہ ممکن, کیا یہ بھارت میں, مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں ایسے ہوتا ہے کیا؟ جب مقبوضہ کشمیر ان کا سو کالڈ الیکشنز ہوتے ہیں, کیا راجستھان میں اور گجرات میں اور نیو دہلی میں یا کہیں اور کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ تو پھر آپ فیصلہ کریں. آپ اگر چاہتے ہو کہ 12 سیٹیں ہوں تو 12 سیٹیں, اگر آپ چاہتے ہو کہ 14 سیٹیں ہو تو 14 سیٹیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم کر لیتے. لیکن نمائندگی پہ, ان کی نمائندگی پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. میں مہاجرین یہ نمائندے آپ کے پارلیمان میں دیکھنا چاہتا ہوں, ان کا آواز بھی, ان کا ووٹ کا حق بھی ہو, ان کو ووٹ ملنے کا حق بھی ہو, مگر مختلف طریقہ کار ہے. جو طریقہ کار ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہے, وہ آپ فیصلہ کریں. لیکن یہ حق حاکمیت کا سوال اگر ان 12 سیٹوں پہ پھنسا ہوا ہے تو یہ تو اتنا جلدی ہمیں ختم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی تو سمجھتا ہے, یا پیپلز پارٹی میں اس پہ اجتماعی رائے کی اپنی جگہ, میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اب جو اکثریت پاپولیشن ہے وہ نوجوان ہیں, وہ انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بھی سوال کیا جائے کہ جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیریوں کو عالمی سطح پر OIC میں آبزرور اسٹیٹس کا نمائندگی دی, تو میرا بھی ایک خواب ہے کہ میں کشمیر کے عوام کو عبوری سطح پہ اسی قسم کی آبزرور اسٹیٹس NFC میں, CCI میں, نیشنل اسمبلی میں یا سینیٹ آف پاکستان میں, اگر آپ چاہتے ہیں تو. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ادھر ہی صحیح ہے تو صحیح ہے. لیکن میرا خیال میں کہ اگر آپ وہاں ساتھ ہوتا, آپ کے نمائندے ساتھ ہوتے عبوری طور پہ آبزرورز کے, تو پھر اس کے بجائے کہ پورا آزاد کشمیر کو 30 دن بند کرنے کا سچویشن بنتا, اب اس سے بہت پہلے آپ کے نمائندے نیشنل اسمبلی میں اور سینیٹ آف پاکستان میں ان ایشوز کو اٹھاتے, ہمیں مجبور کرتے کہ وہاں سے ہم حل کریں. تو جہاں تک آپ کے حق حاکمیت کا سوال ہے, جہاں تک آپ کا حق ملکیت کا سوال ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے گلگت بلتستان, ان کا تو اپنے کانٹیکسٹ ہے, بٹ کشمیر کے عوام کی یہ ملکیت ہے. آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہے, یہ آپ کا پہاڑ ہے, یہ آپ کا دریا ہے, یہ آپ کی زمین ہے. اور جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ریفارمز کروائے اور عوام کو زمین کا مالک بنایا, اب حال ہی میں سندھ میں یہ جو سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں, تو ساتھ ساتھ عورتوں کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں, اور وہ قائد عوام کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر کیا جا رہے ہیں. یہاں گلگت بلتستان میں جو ہم نے قانون سازی کی ہے, اور اب مینڈیٹ ملا ہے مجھے کہ میں اس قانون سازی پہ عمل درآمد کروں, کہ ان کا جو زمین ہے جو ایک زمانے میں دوگرا راج کا تھا, پھر ریاست کا ہو گیا, اب ہم نے عوام کا ان کو حق ملکیت دلوایا ہے. اب ان کو تو یہاں جو بھی ایشوز ہے, چاہے وہ آپ کے مہاجرین کا ایشوز ہو, چاہے وہ کہیں کوئی کچی آبادی ہو جن کو اپنا حق ملکیت نہ دیا جائے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد رہا ہے, اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے جائیں گے. حق روزگار کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے, وہ تو قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا مکان کا نظریہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ آپ نے روٹی کپڑا اور مقام دلوانا ہے تو وہ صرف اس طریقے سے نہیں. قائد عوام نے سبسڈی کا بندوبست کیا, قائد عوام نے پسماندہ علاقوں کا خیال رکھا, لیکن اگر ہم روزگار کے مواقع پیدا کریں گے, روزگار اپنے نوجوانوں کو دیں گے, تو وہ خود اپنا روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست کروائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے تو کمزور طبقہ, پسماندہ طبقہ کو ہم خیال رکھتے ہیں, غریبوں کا ترقی سے, غریبوں کو امیر بنا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معیشت کا ترقی کا بندوبست کرتے ہیں. ہمارے جو سیاسی مخالف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ روزگار چھین کے ترقی ہو جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ امیر امیر تر ہو, غریب غریب تر ہو تو یہ ترقی کا نام ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طریقہ مناسب ہے. وہ سمجھتے ہیں
وہ سمجھتے ہیں، اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ غلط ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر فیصل آباد کے جیب میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مستقبل صرف اور صرف کشمیریوں کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہی ہے کہ پرامن اور سیاسی طریقے سے جو موجودہ صورتحال اس کا حل ہو. بٹ انشاءاللہ تعالی جو آپ کے تحریک کا جدوجہد ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب نیا نسل کو انگیج کر کے جو عالمی سطح کا جدوجہد ہے وہ ہم لڑتے آ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے. جو پاکستان کے اندر آپ کو اگر مزید حقوق چاہیے تو آپ فیصلہ کریں کہ وہ مزید حقوق تاریخی طور پہ کس نے دیا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو. تو اب اگر نیا نسل کو نیا حقوق کا ہم نے بندوبست کرنا ہے تو ہم نے ساتھ مل کے اس کا جدوجہد کرنا ہے. باقی جماعتوں تو اس الیکشن میدان میں ہیں، جو الیکشن کے میدان میں ہیں، وہ تمام حقوق چھیننے والے جماعتیں ہیں، روزگار چھیننے والے جماعتیں ہیں، اور آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے جماعتیں ہیں. صرف ایک جماعت میدان میں ہے جو حقوق دینے والے جماعت ہے، جو روزگار دینے والے جماعت ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداروں کا، کارکنوں سے، امیدواروں سے اپیل ہے، وقت کم ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ نے دن رات محنت کرنا ہے. اور میرا یہ پیغام، جو اب انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہے تو پتہ نہیں ٹی وی کہاں تک پہنچ رہا ہے، میرا یہ پیغام جو شاید کشمیر کے ہر گھر تک اس وقت نہیں پہنچ سکتا ہے، آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے، تاکہ ہم نیا نسل کا جو جدوجہد ہے کشمیر کا، عالمی سطح تھا، پاکستان کے آزاد کشمیر کے اندر کا، وہ میں اور آپ انشاءاللہ تعالی لڑیں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک یہ الیکشن کی بات ہے، جو آپ کی کمپلینس ہے، جو ایشوز ہیں، وہ ہم ضرور وفاقی حکومت سے اٹھائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چلے الیکشن تو بڑا دبا کے لڑے تھے ہم گلگت بلتستان میں، لیکن جو فارمولا بعد میں طے ہوا کہ ہم نے، میں وزیر اعظم صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کے اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا تو انہوں نے ہم سے تعاون کیا. اور انہوں نے مجھے، ڈار صاحب نے اور نون لیگ نے بھی یہ یقین دہانی دلوائی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر کشمیر میں الیکشن جیتے تو یہاں بھی آپ کا مینڈیٹ کو اسی انداز پہ اس کو رسپیکٹ کیا جائے گا. تو آئی اپریشیٹ یہ جو بات کیا گیا ہے. اب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا. اوبیسلی میں یقین دہانی ان کو بھی دلاتا ہوں کہ اگر وہ جیتے تو میں بھی ان کا مینڈیٹ رسپیکٹ ضرور کروں گا، لیکن اگر اور کرنے میں تو کافی اب وقت ہے، دیکھنا ہے. بٹ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک ہم دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، اوبیسلی ہم میدان میں ایک دوسرے کے مقابلہ کر رہے ہیں، مگر یہ ایک بہت اچھا اصول ہے. اس اصول کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے کہ جو جیتتا ہے اس کا مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. تو جو بھی آزاد کشمیر کے اندر سے جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مینڈیٹ کو ہم ضرور رسپیکٹ کریں گے. تھینک یو.